غلطی ہماری بھی تو ہے، ہم بولتے نہیں، ہم نکلتے نہیں۔ پاکستان میں سارا برین ڈرین ہو رہا ہے، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں تقریباً ساری بند ہو چکی ہیں۔ آپ نے پاکستان کا وہ حکمران نہیں بننا جو کہتا ہے کہ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ لوگ فضول میں عوام کا پیسہ ضائع کر رہے تھے، وہ لوپ ہولز ہم نے بند کیے۔ لیکن آپ نے پاکستان کی جعلی حکومت نہیں بننا، آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت بننا ہے، اور ان 3-4 سالوں میں ڈبل سے بھی زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھی۔ میرے لیکچر دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہیں ریفارمز لائے۔ 2017 سے 2024 تک آپ کے سارے پینشن ہم نے ون گو میں پے کر دیا۔ آج یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں کہ احساس اسکالرشپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت آگے لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ باہر کتنے چیلنجز ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پریکٹیکل فیلڈ میں بندہ آتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمیشہ سے جو ہیں ہمارے حکمران 2018 کے علاوہ قابض ہوتے ہی آئے ہیں، کوئی بھی جو ہے جینوئن الیکشن سے ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال تو بہت برا حال ہے۔ وائس چانسلر صاحب، آپ نے پاکستان کا وہ حکمران نہیں بننا جو کہتا ہے کہ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، اور میں IMF نہیں ہوں کہ میرے پاس فنڈ بہت زیادہ ہو میں دیتا جاؤں۔ لوپ ہولز تھے جہاں سے اخراجات زیادہ ہوتے تھے، جہاں پر خرچیاں زیادہ ہوتی تھی، لوگ فضول میں عوام کا پیسہ ضائع کر رہے تھے، وہ لوپ ہولز ہم نے بند کیے۔ ہم نے سسٹم میں ریفارمز لائے، تو اسی وجہ سے جو ہے 129 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا اور ہم 150 ارب روپے سے زیادہ پر پہنچے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت، انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی اور ریونیو جنریشن کا جو ٹارگٹ رکھا تھا 2025 اور 26 کے مالی سال، وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے کم پر رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا چاہیے کہ میں اپنے لیے جہاز خریدوں، اپنی خرچیاں بڑھاؤں، نئے گاڑیاں لوں، باہر جزیرے خریدوں، باہر فلیٹس خریدوں۔ یہ ان کی انٹرسٹ ہے۔ ان کی انٹرسٹ پاکستان اور پاکستانی عوام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ گرائی گئی بیرونی سازش کے ذریعے، تو ہماری اکانومی 6.1% سے گرو کر رہی تھی، پاکستان کی اکانومی۔ ابھی ہمارا GDP گروتھ 3% پر آ گیا ہے۔ ہمارا پاکستان کا اندرونی اور بیرونی قرضہ 75 سال 43,000 ارب روپے تھا۔ یہ مسلط شدہ حکومت، اس کے آتے ہی وہ قرضہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 27,000 ارب روپے کے گیپ سے جو ہے ہم ڈیفالٹ پر ہیں، ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے جو مسلط شدہ حکمران ہیں اور جو ان کو لائے ہیں، ان کی انٹرسٹ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے بہنوں کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دینا، ٹی وی نہیں دینا، وکلاء کی ملاقات نہیں کرنی، ڈاکٹرز کی ملاقات ہی نہیں کرنی، پاکستان تحریک انصاف پر لاٹھی چارج کرنا، پاکستان تحریک انصاف پر آنسو گیس کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر گولی چلانا، یہ ان کے انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ریونیو جنریشن کے لیے ان کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو۔ باقی کوئی دوسرا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ 75 سال میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی تھی، 150 روپے تک۔ آج پیٹرول کی قیمت
372 380 रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब इन 3-4 सालों में डबल से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हमने भी आप लोगों के लेक्चर ज्यादा सुने, तो मेरे लेक्चर देने का मतलब यह था कि आप जो हैं रिफॉर्म्स लाए। हमने आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा दिल का रिश्ता है। हम इस यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज को अपना समझते हैं, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में बंदा सबक पढ़ता है और उससे फारिग होता है तो उसके साथ जो है दिली ताल्लुक होता है। तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए जो आपके पेंशन्स के बकाया जाते, तकरीबन आई थिंक 2017 से वो पे नहीं हुए थे। 2017 से 2024 तक आपके सारे पेंशन हमने वन गो में पे कर दिए। हमने भरपूर सपोर्ट आपको देनी है, लेकिन आपने पाकिस्तान की जाली हुकूमत नहीं बनना। आपने इमरान खान साहब की हुकूमत बनना है और खुद पैरों पर खड़े होना है। आज यहां से मैं ऐलान करता हूं कि एहसास स्कॉलरशिप को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। भारत हमसे एक दिन बाद आजाद होता है। आज वो कहां हैं और हम कहां हैं। आज अफगानिस्तान को देखें, उनका पैसा पाकिस्तान से तोड़ा जा। ईरान को देखें, कितनी सैंक्शंस उन पर लगी। आज वो कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है। गलती हमारी भी तो है। हम बोलते नहीं, हम निकलते नहीं, हम खड़े नहीं होते। अगर हम किसी मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार में हैं तो अभी मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना। अगर हम किसी तारिक बिन जियाद के इंतजार में हैं तो इस वक्त किसी तारिक बिन जियाद ने नहीं आना। हमने मोहम्मद बिन कासिम बनना है, हमने तारिक बिन जियाद बनना है, हमने अपनी कश्तियां जलानी है, हमने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। जो हमारे टैक्स के पैसों से 12-12 अरब रुपए के जहाज खरीदे, जो हमारे टैक्स के पैसों से बाहर अपने लिए जजीरे खरीदे, जो हमारे टैक्स के पैसों से बाहर दुनिया में अपने लिए अपार्टमेंट्स खरीदे, अयाशियां करे, अपने बच्चों के हनीमून सरकारी जहाजों में बाहर करवाए, अवाम के टैक्स के पैसों से करवाए, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हम बेगैरतों की तरह उनको सिर्फ देखते रहे और फिर असेंबली के फ्लोर पर तमाम मीडिया के सामने खुला चैलेंज करते हैं कि हमने किया, क्या कर लोगे। तो हम देखते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान में सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो अच्छे दिमाग है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है नौजवानों के लिए। हमारा किसान, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल रहा है, खुदकुशी करने पर मजबूर है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, तकरीबन सारी बंद हो चुकी हैं।